اولاد یہ دنیا کی زندگی کا رنگ ہے، اور یہ کتنی بڑی نعمت ہے یہ اولاد. یہ سوال آپ اس سے کیجئے جس کے پاس اولاد نہیں، جس کے گھر میں بچوں کی کلکاریاں نہیں ہیں. اس دادا سے پوچھئے جو اپنے پوتوں کو کھلانا چاہتا ہے مگر اس کے پاس پوتے نہیں ہیں. اس باپ سے پوچھئے جس کے ہاتھ اپنے معصوم بچے کی انگلیوں کو پکڑنے کے لیے مچلتے ہیں مگر اولاد نہیں ہے اس کے پاس. یہ اولاد اللہ تعالیٰ کی بڑی عظیم نعمت ہے میرے بھائی. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اسے زینت کہا ہے. المال والبنون زینت الحیات الدنیا. مال اور اولاد تمہاری دنیا کی زندگی کی زینت ہے، اٹریکشن ہے، ڈیکوریشن ہے. ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے لسٹ بیان کی کون کون سی چیزوں سے انسان محبت کرتا ہے، کون کون سی چیزیں ایسی ہیں جس کی محبت اللہ تعالیٰ نے نیچورلی قدرتی طور پہ دل میں ڈال دی ہے. اس میں اللہ نے سب سے پہلے عورت کا ذکر کیا اور دوسرے نمبر پہ اولاد کا ذکر کیا ہے. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ. ہم نے انسانوں کے دل میں محبت کو سجا دیا ہے، محبت کو ڈال دیا ہے. عورت کی محبت کو بھی ہم نے ڈال دیا ہے، والبنین اور اولاد کی محبت کو بھی ڈال دیا ہے. بھئی ہم اور آپ تو عام انسان ہیں، اللہ کے نبیوں کو اپنی اولاد سے محبت تھی. اور نبیوں کی جب بات آئی ہے تو تاجدار انبیاء اور نبیوں کے سلسلے کی آخری کڑی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو بھی اپنی اولاد اور اولاد کی اولاد سے کتنی محبت تھی. اللہ کے نبی منبر پر خطبہ دے رہے ہیں. ظاہر ہے مسلمانوں کے سماج کا بڑا اہم کام ہے جمعہ کا خطبہ. خطبہ جمعہ ہو رہا ہے، اللہ کے پیارے نبی خطبہ دے رہے ہیں. آپ کے دونوں نواسے حسن و حسین سرخ رنگ کے کپڑے میں، لال رنگ کے کپڑے میں ملبوس، پھسلتے ہوئے چھوٹے چھوٹے قدموں سے چلتے ہوئے مسجد نبوی میں داخل ہوتے ہیں. نبی اکرم کی نظر اپنے نواسوں پر پڑتی ہے. ترمذی کے الفاظ ہیں، آپ اپنے منبر سے اتر جاتے ہیں، اپنے دونوں نواسوں کو گود میں لیتے ہیں، ان کو لاڈ اور پیار کرتے ہیں. اس کے بعد آپ منبر پہ آ کر کے اپنی بات کو کنٹینیو کرتے ہیں اور کہتے ہیں او لوگو، میں نے اپنے نواسوں کو، اپنے بچوں کو دیکھا، مجھ سے برداشت نہ ہوا. میں نے اپنے خطبے کو روک کر کے جب تک ان سے پیار نہ کر لیا، ان کو لاڈ اور پیار کے ساتھ ان کو چوم نہ لیا، مجھے صبر نہ ہوا. اس کے بعد آپ نے قرآن کی وہ آیت پڑھی، انما اموالکم واولادکم فتنہ. او لوگو، تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے، فتنہ ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ نے کتنی سچی بات کہی ہے، یہ اولاد کتنی بڑی آزمائش ہے. نعمت بھی ہے اور آزمائش بھی ہے میرے بھائی. اور اس اعتبار سے اولاد بہت بڑی آزمائش ہے کہ اس اولاد کہ ہمارے گھر میں آتے ہی ہمارے اوپر کچھ ذمہ داریاں لاگو ہو جاتی. اس اولاد کی پرورش کے تعلق سے، اس کی تربیت کے تعلق سے ہمارے اوپر کچھ فرائض عائد ہو جاتے ہیں، اور اگر ہم نے اپنی ذمہ داری کو پورا نہیں کیا تو اللہ کے ہاں ہمیں جواب دینا پڑے گا. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. تم میں سے ہر انسان ذمہ دار ہے اور اس کی ذمہ داری کے بارے میں اس سے سوال قیامت کے دن کیا جائے گا. فالرجل راع علی اہل بیتہ. ایک انسان ذمہ دار ہے اپنی فیملی کا، اپنے پریوار کا، اپنے بیوی بچوں کا، اور اس کی ذمہ داری کے بارے میں کل اس کو جواب دینا پڑے گا. اور صحیح مسلم کی وہ حدیث اگر آپ اس پر غور کر لیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
ما من عبد یسترعیہ اللہ رعیتا، جب اللہ تعالی اپنے کسی بندے کو کوئی ذمہ داری دے اور پھر وہ انسان مر جائے، وَهُوَ غَاشٌ لِرَعِيَّتِهِ، اور اپنی ذمہ داری کو وہ صحیح طریقے سے ادا نہ کرے، اپنی ذمہ داری کے ساتھ دھوکہ کرے، جو ذمہ داری اللہ نے اس کے سر پہ ڈالی ہے اس ذمہ داری کو وہ پورا نہ کرے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اِلَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کے لیے جنت کو حرام کر دے گا، جنت میں نہیں جائے گا ایسا نہیں کہا، جنت کو حرام کر دے گا اللہ تعالیٰ۔ تو اولاد نعمت ہے اور بہت بڑی آزمائش بھی ہے۔